اسی حوالے سے ایک بہت اہم بات میں اب آپ کو بتاؤں، اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو پہلی بار یہ بات پتہ چلے کہ ایک امریکی رائٹر، امریکی محقق جس کا نام، جب اس کے سامنے حقائق آئے تو اس نے شیعہ مسلک قبول کیا، اور وہ کہتے ہیں اس نے ایک کتاب لکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج 2 جمادی الثانی شب شہادت ہے مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، دختر رسول کی شہادت کی شب ہے، جناب حسنین کریمین کی یتیمی کی یہ شب ہے۔ یہ رات قیامت خیز رات ہے، اور اگر اہل دل احساس کے ساتھ سوچیں اس بات کو تو یہ رات مصائب میں کم نہیں ہے عاشور کی شب سے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے، کہ جن کا دعویٰ عشق رسالت تو یہاں تک ہے کہ جب نبی کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چوم لیتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ نبی کی سنتوں پر عمل کریں، گھر میں کھانا بھی کھائیں تو اس طرح کھائیں جیسے نبی نے بتایا، وہ چیزیں کھائیں جو نبی نے بتائیں۔ اچھی باتیں ہونا چاہیے، لیکن ایک سنت پر عمل کم کرتے ہیں، یا ایک سنت ان کا مولوی نے بتاتا نہیں ہے، اور وہ یہ کہ جب سیدہ تشریف لاتی، جناب فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تو رسالت مآب اپنی مسند سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے احترام میں۔ یعنی اس سنت کو کم بتایا جاتا ہے کہ وہ بی بی کے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا قلب ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اس بی بی کی شہادت کے ایام کا پتہ ہی نہیں، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ ان دنوں میں کیا ہوا تھا۔ لیکن جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں، اہل بیت کے عاشق ہیں، حقیقی معنوں میں عاشق رسول ہیں، کہ جو صرف دعویٰ نہیں کرتے، جن کے پاس دلیل بھی ہے عشق نبوی کی، تو وہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن اہل بیت کے غم نہیں بھول سکتے۔ اور اسی حوالے سے میں ابھی آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، ایک مومن کی جو شدید علیل تھا، کہا جا سکتا ہے بستر مرگ پر تھا، اور اس سے پوچھا گیا ابھی 2 روز پہلے جب جمادی الثانی کا چاند نظر آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ، اس مہینے میں کیا ہوا تھا؟ حالانکہ شدید بیمار تھا، شدید تکلیف میں تھا۔ اس نے کہا کہ جس مہینے میں پاک بی بی کے گھر کو آگ لگائی گئی ہو، بھلا یہ کوئی بھولنے والی بات ہے؟ اور اس کے بعد وہ بے ساختہ گریہ شروع کر دیتا ہے۔ اس عالم میں بھی اسے اہل بیت کے غم یاد ہیں۔ یعنی آپ مومنین کی محبت دیکھیں اہل بیت کے لیے کہ شدید بیماری کی حالت میں بھی اسے بی بی کے مصائب یاد ہیں، اور اس کے کچھ ہی لمحوں بعد یہ مومن اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، تصدیق شدہ واقعہ ہے۔ میری پاک عالیہ کے در پر آگ لائی ہے، یہ بھی کوئی گل بھولنا نہیں ہے۔ محشر میں اپنا درد۔ تو یہ مومنین کی اہل بیت سے محبت ہے، اور فرمان رسول بھی ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو بھی اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کر مرا گویا وہ شہید ہے، ماتا مغفورہ، وہ مغفرت اس کی ہو جائے گی جب وہ مرے گا۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ کوئی آج جائے گا، کوئی کل جائے گا، جانا سب کو ہے اس دنیا سے، لیکن فائدہ اسی زندگی کا ہے کہ جس میں اہل بیت کی محبت شامل ہو، اہل بیت کی مودت شامل ہو، پاک سیدہ سے محبت ہو، اور آپ کے دشمنوں سے انسان بیزاری اختیار کرے۔ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور حق زہرا یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر مسلکی تعصب کو چھوڑ کر شیعہ سنی فرقوں کی اینک اتار کر کوئی اس حق کو پڑھے گا تو وہ حقیقت تک ضرور پہنچ جائے گا۔ یعنی جتنے بھی لوگ مکتب اہل بیت میں داخل ہوئے ہیں، مکتب اہل بیت میں آئے ہیں، اسی حق زہرا کی وجہ سے آئے ہیں۔ یہی چیز باعث بنی ہے ان کی تبدیلی کا۔ یہ گزشتہ روز جو میں نے ویڈیو کی کہ حرم امام رضا میں اب تک 22,000 افراد اسلام قبول کر چکے ہیں، شیعہ مسلک میں آ چکے ہیں، تو اسی حوالے سے وہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ اسی حوالے سے ایک بہت اہم بات میں اب آپ کو بتاؤں، اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو پہلی بار یہ بات پتہ چلے کہ ایک امریکی رائٹر، امریکی محقق جس کا نام متین جوشوا ہے، نیٹ پر آپ سرچ کر سکتے ہیں، اس کا تعلق مسیحی فیملی سے تھا۔ پہلے یہ مسیح تھا، پھر اس نے تحقیق کی، کیونکہ محقق تھا، ریسرچ کی، اسلام قبول کیا، اور کیونکہ اس کا تعلق پہلے مسیحی فیملی سے تھا تو بغیر مسلکی تعصب کے اس نے ریسرچ کی۔ یہ محقق تھا، ریسرچر تھا، اس نے تاریخ کو پڑھا۔ جب اس نے تاریخ کو پڑھا، اس کے سامنے حقائق آئے، جب اس کے سامنے حقائق آئے تو اس نے شیعہ مسلک قبول کیا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے جب کام لینا ہوتا ہے تو کسی سے بھی لے لیتا ہے۔ تو مکمل تحقیق کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے دی سفرنگز آف اہل البیت اینڈ دیئر فالورز تھرو آؤٹ دا ہسٹری۔
یہ انگلش زبان میں یہ کتاب ہے اور ایک مدلل اور بروزن کتاب ہے جس میں تمام شیعہ سنی کتابوں کے حوالہ جات موجود ہیں. بہترین اس نے کام کیا ہے اور ہر اس سوال کا جواب ہے کہ جو اکثر کیا جاتا ہے. اکثر سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ مدینہ میں اتنا ظلم ہوا تو مولا علی اس وقت کیوں خاموش تھے، یا بنو ہاشم کہاں تھے وہاں پر، یا جو مولا علی کے اصحاب تھے وہ کہاں تھے اس وقت. تو تمام ان سوالات کے جواب اس نے دیے ہیں اور تاریخی حقائق کو واضح طور پر بیان کیا ہے شیعہ سنی کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ. انگلش زبان میں یہ کتاب ہے لیکن آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، انٹرنیٹ پر بھی آپ کو مل جائے گی. اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فروغ رضا کے فیس بک پیج پر آپ رابطہ کریں، میں اپنی ٹیم سے کہہ دوں گا وہ اس کی PDF تمام میسج کرنے والے دوستوں کو دے دیں گے. تو یہ ایک انگریزی زبان کی کتاب ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اردو نہیں سمجھتے وہ ان تک یہ پیغام پہنچے. ہر کسی کا اپنا کام ہے اور نہ جانے کتنے ہی لوگ اسی کتاب کے باعث حق ان تک پہنچا ہے، حقائق ان کے سامنے روشن ہوئے ہیں اور وہ راہ راست پر آئے ہیں. تو حق زہرا یہ آج بھی ذہنوں میں انقلاب پیدا کر رہا ہے اور اسی حق زہرا کی خاطر نہ جانے کتنے ہی مومنین نے اپنی جانیں قربان کی. تاریخ کی بات اگر کی جائے تو بہت سے مومنین شہید ہوئے، اور اگر پاکستان کی ہم بات کریں نہ جانے کتنے ذاکرین علماء اسی وجہ سے شہید کیے گئے کہ وہ حق زہرا کھل کر بیان کرتے تھے، خواہ وہ شہید ممبر حسینی نوید عاشق BA ہوں، دیگر شہدائے ملت جعفریہ ہوں. سب کا قصور یہی تھا کہ وہ بی بی کی مظلومی دنیا کے سامنے بیان کرتے تھے. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس طرح ظلم کرنے سے، اس طرح زبردستی کرنے سے یہ حق چھپ جائے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. یہ حق چھپنے والا نہیں. تاریخی حقائق ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، باقی رہیں گے، انہیں کوئی بدل نہیں سکتا. کہ جس کے دل میں سچا حقیقی عشق رسول ہے اس کے لیے یہی بات کافی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب سیدہ ہی کائنات کی سب سے سچی خاتون ہے اور آپ غلط نہیں ہو سکتی. آپ جو کہہ دیں وہی حق ہے. کہ کسی فقیر نے کہا کہ اہل بیت سچ نہیں کہتے. ساری دنیا حیران ہوئی، اس کی طرف متوجہ ہوئی. انہوں نے کہا یہ تم نے کیا بات کر دی. اس نے دوسرا جملہ کہا تو لوگوں کے ذہن کھلے. اس نے کہا اہل بیت سچ نہیں کہتے بلکہ یہ جو کہہ دیں وہی سچ ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو بھی رسول اللہ سے پیار کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ جناب سیدہ حق پر ہیں، کائنات کی سب سے سچی خاتون ہے اور یہی حق زہرا ہے. اسی حوالے سے ایک واقعہ بھی ہے شاید جھنگ کے کسی علاقے کا کہ وہاں پر ایک نمبردار تھا گاؤں کا جو کہ اہل سنت تھا مسلک سے، اور اس گاؤں میں ایک مناظرہ ہوا. عنوان یہی تھا حق زہرا. شیعہ عالم نے بھی اپنی دلیلیں دیں، اہل سنت نے بھی اپنے دلائل دیے اور گھنٹوں تک وہ مناظرہ چلتا رہا. نماز کا وقفہ آیا تو نماز پڑھی اس شخص نے اور پھر اپنے مولوی سے وہ پوچھتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ جناب سیدہ دربار میں گئی تھیں؟ اس نے کہا نہیں جی یہ شیعوں کی بات ہے، آپ ایسے نہیں ویسے. اس نے کہا نہیں اور کوئی بات نہ کرو، ہاں یا نہ میں بتاؤ کیا جناب سیدہ دربار گئی تھیں؟ اس نے کہا اگر آپ یہ پوچھتے ہیں تو جناب سیدہ دربار گئی تھیں. دوسرا سوال اس نے کیا اگر دربار گئی تھیں تو حق ملا تھا یا خالی آئی تھی؟ اس نے کہا جناب سیدہ کو حق نہیں ملا. تو اس نے کہا بس بات یہیں ختم کر دو، زیادہ بات مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا کہ میرے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ ہو رسول کی بیٹی اور اسے حق نہ دیا جائے. وہ شیعہ عالم ٹھیک بات کر رہا ہے اور اس کے بعد اس نے شیعہ مسلک اختیار کیا. تو ان دنوں میں ہماری بھی یہ بھرپور کوشش ہونی چاہیے، تمام مومنین کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان دنوں میں بی بی کی مظلومی، بی بی کا حق، اس حوالے سے زیادہ لوگوں تک حقائق پہنچائیں، اس کی نشر و اشاعت کریں تاکہ جو تاریخی حقائق ہیں وہ سب تک روشن ہو سکیں اور حقیقت سب تک واضح ہو سکے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.